جاتا ہے وہ پانی میٹھا پانی اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس کے علاوہ جو سمندروں کا پانی ہے وہ بالکل کارا کڑوا اور بالکل جو ہے بے مزہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان دونوں طریقے کے پانی کو پیدا فرمایا۔ اسی بات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ هو الذی، وہ ذات جس نے جو ہے دو سمندروں کو چلایا، جس نے دو دریاؤں کو بہا دیا، ھذا عذب فرات، ایک طرف میٹھا پانی ہے، وھذا ملح اجاج، اور دوسری طرف جو ہے بالکل نمکیلا پانی، کڑوا پانی اور بالکل جو ہے کھارا پانی ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اللہ نے فرمایا کہ دونوں پانی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جو ہے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے کچھ اوصاف کو بیان فرمایا۔ ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف کو یہاں ذکر کیا، اس میں سے ایک اللہ رب العالمین نے ایک بنیادی بس کو یہ بیان کیا، وعباد الرحمن، اللہ رب العالمین کے رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرم رفتار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نظر نہیں آتا، ان کی چال میں گھمنڈ اور فخر نظر نہیں آتا۔ یہ رحمان کے بندوں کی خاص صفت ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کی ملاقات کسی جاہل آدمی سے ہوتی ہے، جب ان کی ملاقات کسی ایسے آدمی سے ہوتی ہے جو جاہل ہے، نادان ہے، تو اس سے وہ زیادہ بات نہیں کرتے، اس سے وہ زیادہ بحث نہیں کرتے، اس کے سامنے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارا معاملہ الگ، ہمارا معاملہ الگ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کسی عقل مند آدمی سے مناظرہ ہوا میں ہمیشہ سے جیتا، جب کبھی میرا مناظرہ، میرا ڈیبیٹ جو ہے کسی عقل مند آدمی سے ہوا میں ہمیشہ سے اس پر غالب رہا، میں جیتتا رہا، لیکن جب بھی میرا مناظرہ جو ہے کسی جاہل آدمی سے رہا مجھے مغلوب ہونا پڑا، میں وہاں پر ہار گیا۔ جاہل آدمی کے سامنے آپ کیا بات کر سکیں گے؟ نہ وہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، اگر اس کے سامنے آپ کچھ بھی بات بیان کرتے رہے وہ اس کا الٹا ہی تعلیم بیان کرے گا۔ تو ایسے آدمیوں سے، ایمان والے آدمی جو ہے اس سے نہ بحث کرتے ہیں نہ اس سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ جب بھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو ان کو سلام کر دینا اور ان سے جو ہے دوری اختیار کر دینا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے اپنی آل اور اولاد کے بارے میں اچھی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اولاد عطا فرما ہماری بیویوں کے ذریعے، وذریاتنا، ہماری اولاد میں مزید اضافہ فرما، ہمیں اولاد بھی دے اور اولاد کی اولاد بھی دے، اور اس کے بعد ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہماری اولاد کو جو ہے لوگوں کا، متقی لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دینا۔ یہ اہل ایمان کی دعاؤں ہے، یہ دعا بھی شامل ہے۔ صرف اولاد ہونے کے بارے میں دعا نہیں کرتے ایمان والے بندے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اولاد بھی دے، اولاد کو ایسی دے کہ اس کی ذریت بھی ہو، اس کو بھی تو اولاد دے، اور دونوں قسم کی اولادیں جو ہے ان کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور وہ اولادیں دنیا میں متقی پرہیزگار لوگوں کے امام بن جائے۔ ایسی دعائیں دینا یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ الشعراء کے اندر جو ہے شاعروں کا تذکرہ کیا، جو مختلف قسم کے شاعر ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور اسی مناسبت سے سورہ کا نام جو ہے سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ شاعر کی جمع شعراء ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے دین کی بات بیان کرتے، انہیں اللہ کی دعوت کی طرف بلاتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتے، جب وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف میں جو ہے ہو جاتے تھے، آپ کو بڑا غم ہوتا، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو تسلی دی اور فرمایا لعلک باخع نفسک، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے تعلق سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ کا کام کسی پر زبردستی کرنا نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا، اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیج دیا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دو، اگر وہ مانتے ہیں تو ان کا بھلا ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو نقصان ان کا ہونے والا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جانے والا ہے۔
اور یہ ذمہ داری آج اس وقت کس کی ہے؟ امت محمدیہ کی ہے۔ اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، ایسا نہیں کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، تمام لوگ اس کے اندر ذمہ دار ہیں۔ جن کو بھی جو باتیں معلوم ہیں، آپ نماز کا طریقہ جانتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نماز کا طریقہ ان لوگوں کو بتائیں جو اس کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ آپ روزہ رکھنے کا عمل جانتے ہیں، آپ ان کو بتائیں جو روزہ رکھتے تو ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت تو کرتے ہیں، لیکن روزے کے اندر جس چیز کی کمی ان کے پاس محسوس کی جاتی ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے، وہ پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ جھوٹ بولنے کا عمل ہوتا ہے، وہ ریاکاری والا عمل ہوتا ہے، وہ فحاشی والا عمل ہوتا ہے۔ ایسے چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ان کو سکھائیں، آپ ان کو بتائیں کہ روزہ آپ نے رکھا ہے، روزے کے ساتھ اگر یہ چیزیں رہیں گی تو آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ پورا دین لوگوں کو بتاؤ، لیکن جتنی باتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کے پاس جو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس علم کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہمارے خاندانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے اقربا میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو درگاہوں پر جاتے ہیں، جو تعویذ پہنتے ہیں، جو تعویذوں کو گھروں میں لگاتے ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں تو آپ اچھے انداز سے ان کو سمجھائیے کہ تعویذ کا باندھنا شرک ہے، تعویذ کا پہننا شرک ہے، درگاہوں پر جانا شرک ہے، لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے ساتھ سجدے کرنا یہ شرک ہے۔ اگر وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھے نہیں جاؤ گے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رشتے دار، ہمارے چچا کا بیٹا، ہمارے پھوپھو کا بیٹا، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے چھوٹے لوگ سارے کے سارے شرکیہ کام کر رہے ہیں، کفریہ کام کر رہے ہیں، بدعت و خرافات کے اندر ملوث ہیں، اور آپ اس بات کو جانتے ہوئے آپ اگر خاموش بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال بھی کیا جائے گا، اور یہ لوگ اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ اے اللہ یہ میرا پھپھیرا بھائی تھا، یہ میرا خلیرا بھائی تھا، یہ میرا چاچا کا بیٹا تھا، یہ میرا پھپھو کا بیٹا تھا، یہ ساری باتیں جانتا تھا، اس سے پوچھو کبھی اس نے مجھے بتایا؟ نہیں بتایا۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے گنہگار کون ہے؟ مجرم کون ہے؟ ہم سارے کے سارے مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جو کام اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اب وہ ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے۔ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو، اس مشن کو جو ہے آگے بڑھاتے رہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف بلاتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کے اندر مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ تمام انبیاء کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بیان فرمائی۔ وہ بات کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جو ہے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی جانب بھیجا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی لکم رسول امین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے پاس امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت کرتے رہو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تمہیں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس دعوت کے بجائے مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے تم سے پیسہ چاہیے، نہ مجھے تم سے دولت چاہیے، نہ مجھے تم سے عہدہ چاہیے، نہ کسی منصب کا میں طلبگار ہوں، بلکہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں تم تک اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچا دوں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے تذکرے میں بیان فرمائی کہ سارے انبیاء نے جو ہے اسی بات کا تذکرہ اپنے اپنے قوموں سے کیا، اور خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اسی طرح جو ہے اپنے اقربا کو، اپنے خاندان والوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی عبادت سے منع کیا، تو ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تو انہوں نے کیا کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت کے راستے پر جو ہے چلا رہا ہے، والذی هو یطعمونی ویسقین، وہی اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ذات مجھے ایک مرتبہ جو ہے مار ڈالے گا اور دوبارہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن تو مجھے جو ہے رسوا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. لیکن قیامت کے دن ہوگا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف لے کر جانے کا حکم دے گا. فرشتوں سے کہے گا کہ آزر کو جہنم میں داخل کرو. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کہ اے اللہ تو نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور آج قیامت کے دن اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہے میرے لیے کہ میرا باپ میرے سامنے تمام دنیا والوں کے سامنے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مانتے ہوئے ان کے باپ آزر کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شکل تبدیل کر دے گا اور اس کو ایک چھوٹے سے بچھو کی شکل بنا دی جائے گی. چھوٹا سا جانور جو ہوتا ہے بچھو نما، اس طرح سے ان کو بنا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اے ابراہیم اپنے پیر کی جانب دیکھو. جب اپنے پیر کی جانب دیکھیں گے تو ان کے باپ کے اللہ تعالیٰ شکل تبدیل کر دے گا تاکہ ان کو رسوائی نہ ہو اور وہاں پر وہ شرمندگی محسوس نہ کریں، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے اور ان کو جہنم سے نجات دے. اللہ ان سے فرمائے گا کہ اے ابراہیم جنت تو میں نے کافروں پر حرام کر دی ہے، تو تمہاری بات کیسی مانی جائے گی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی شکل تبدیل کر کے ان کے باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل فرمائے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے ان کے لیے وہاں پر کسی قسم کا کسی انسان کے لیے اللہ کے دربار میں نہ کوئی مال فائدہ مند ثابت ہوگا، نہ اولاد وہاں پر کام آئے گی. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو انسان کا قلب سلیم کام آنے والا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ پیش کیا جائے گا اس کے لیے کامیابی ہوگی اور وہ آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا. قلب سلیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا دل، اللہ کی اطاعت کرنے والا دل، اور ایسا دل جس دل میں شرک بدعات و خرافات موجود نہ ہو اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. جو ایسا دل لے کر اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے وہ دل اللہ رب العالمین کے دربار میں جو ہے کامیاب بھی ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے اقربا میں اپنے رشتہ داروں میں جو ہے ہماری بات کو پیش کریں، اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صفا کی پہاڑی کا انتخاب کیا. آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اس الفاظ میں بلایا یا صباحا یا صباحا. یہ آپ نے آواز لگائی. یہ آواز اس وقت لگائی جاتی تھی اس زمانے میں جب کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آتا، جب کوئی بڑی فوج کسی مقام پر حملہ کرتی یا کوئی بڑا خطرہ اگر پیش آتا رونما ہونے والا ہوتا تو اس طرح سے آواز لگائی جاتی تھی. ایسی آواز سننے کے بعد تمام لوگ اپنے تمام کام چھوڑ کر فوری بھاگ کے آ جایا کرتے تھے کہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ آواز کیوں لگائی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے یا صباحا یا صباحا. یہ آواز سن کر جو ہے تمام اہل مکہ جو ہے صفا کی پہاڑی کے پاس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو ہے اللہ کی دعوت کو پیش کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے معبودان باطلا ہے. یہ آواز سن کر یہ دعوت سن کر جو ہے تمام لوگ خاموش ہو گئے تھے. ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جناتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم برباد ہو جاؤ، کیا ہم کو اس لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ یا صباحا کا ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی بڑی آفت آ چکی ہے، کوئی بڑی جو ہے خطرناک بات ہے، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ ہمارے معبودوں کے بارے برا برا کہو. جب اس نے ایسے الفاظ کہے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، جتنے شعراء ہیں اکثریت ان کی ایسی ہے جو خالی میدانوں میں بھاگتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے میدانوں میں بھاگتے ہیں جہاں پر ان کو منزل نظر ہی نہیں آتی. یتبعهم الغاوون، غاوون کہتے ہیں ایسے کھلے میدان، ایسے بیابان جہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی منزل نہیں، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں.
तमाम शायरों की अल्लाह ताला ने यहाँ पर बात बयान फरमाई। और आगे क्या कहा कि अलम तरा अन्नहु फी वादिन फी कुल्ली वादिन यहीमून, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने उनको नहीं देखा कि जितने शोरा है वो जो है ऐसे खुले मैदानों में और खुले बयानों में जो है बयाबानों में सर टकराते हुए फिरते हैं, और उनका आलम क्या होता है, वअन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, वो शायरों के अंदाज में या फिर अशार के अंदाज में जो बातें कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपने सुना होगा कोई कहता है कि मैं चांद तारे लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा, कोई सूरज लाके पेश करने की बात करता है, क्या उससे अमल हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया, यही बात बयान फरमाई, वअन्नहुम यक़ूलूना, वो लोग जो बातें करते हैं मा ला यफ़अलून, इस पर कभी भी वो लोग अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है तमाम शायरों की मजम्मत बयान फरमाई। इल्ला माशाअल्लाह जो इस्लामी शायर होते हैं उनकी तारीफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस के अंदर की है, लेकिन ऐसे शोरा बहुत कम होते हैं। ज्यादातर शोरा, ज्यादातर जो शायर हैं वो तमाम के तमाम शायर या उनका कलाम या उनकी बातें जो है बिल्कुल बेकार की बातें और बातिल बातें होती हैं। बाज़ शायरों की बातें तो ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर कुफ्र और शिर्क भी जो है झलकता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर शायरों की मजम्मत को बयान फरमाया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नमल का जो है तज़किरा बयान फरमाया। नमल कहते हैं चूंटी को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरतुन नहल नाजिल फरमाया। नहल के माने क्या है? शहद की मक्खी। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नमल नाजिल फरमाया। नमल के माने चूंटी। ये छोटी छोटी मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों दी है? इसमें बड़ी इबरत है समझने वालों के लिए, अकल वालों के लिए। इसमें बड़े पैगामात हैं, इसमें बड़े दुरूस हैं। अगर आप शहद की मक्खी के बारे में रिसर्च करें आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने उसको कैसे पैदा किया और उसके अंदर क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं। और अगर चूंटी के बारे में आप दरियाफ्त करने जाएंगे, रिसर्च करने जाएंगे तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि इतनी मामूली सी चूंटी जो है उसके अंदर इतनी सलाहियत, उसका जो घर होता है। कभी आप कभी देखिए, कभी इंटरनेट के ऊपर आप रिसर्च कीजिए कि अल्लाह ताला ने उसको जो घर बनाने का हुनर अता फरमाया है। बड़े से बड़े इंजीनियर उसके सामने फेल हैं, कितने कमरे उसके अंदर होते हैं। और ग़िज़ा जो लेकर जाती है, अनाज लेकर जाना, अनाज को लेकर जाके जो है सर्दियों में किस मुकाम पे रखना, गर्मी में किस मुकाम पे रखना, गोदाम कैसे बनाना, ये सारी हिकमत अल्लाह ताला ने चूंटी अता फरमाई है। जो मामूली घर आपको दिखता है ऊपर से एक दो सुराख नजर आते हैं, लेकिन उस सुराख के अंदर आप कभी जाके डीप में देखिए, मालूम ये होगा कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ऐसे हिकमत से नवाजा है कि उसके अंदर बेशुमार कमरे होते हैं, उसमें गोदाम होता है। अच्छी ग़िज़ा कहाँ पर हो, नम वाली ग़िज़ा कहाँ पर रखी जाए, सर्दी में कौन सी ग़िज़ा खाना है, गर्मी में कौन सी ग़िज़ा खाना है, वो सारा इंतजाम करती है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए उसके नाम से पूरा सूरा नाजिल फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर ज्यादा का जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और साथ ही साथ जो है उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने जिक्र फरमाया। कहा वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, तहक़ीक़ कि हमने दाऊद को और सुलेमान को जो है इल्म से नवाजा था। तो उन दोनों ने क्या कहा? वक़ाला, उन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिल मुमिनीन। अल्लाह ताला की तारीफ है कि उसने तमाम अपने ईमान वाले बंदों में से हमें फौकियत अता फरमाई, हमें अल्लाह ताला ने फजीलत वाला बनाया है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम लश्कर को दावत दी। अल्लाह ने फरमाया सूरह नमल के अंदर कि वो सुलेमान व जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत-तैर फहुम यूज़ऊन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल इस पैगंबर ने जो है तमाम अपनी जो रियाया थी उन तमाम को दावत दी। उसमें कौन कौन थे? उसमें जिन्नात भी थे, उसमें इंसान भी थे और तमाम परिंदे उसके अंदर मौजूद थे। तमाम लोगों को मुकाम पे जमा होने का उन्होंने हुक्म दिया। यहाँ तक कि जब वो काफिला जितने लोगों को आपने बुलाया था, सारे इंसान, जिन्नात, परिंदे और जो शयातीन उनके ताबे चल रहे थे, एक बस्ती से गुजर हुआ। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली, वहां पर चूंटियां मौजूद थे, वो चूंटियों की बस्ती थी। जब वहां से वो बस्ती या वो काफिला, वो फौज गुजर रही थी तो चूंटियों के सरदार ने कहा, क्या कहा? क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम। चूंटियों का जो सरदार था उसने अपनी तमाम फौज से कहा, ऐ चूंटियों की जमात,
अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून, क्योंकि अब सुलेमान का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका काफिला जो है तुमको ला इल्म में रौब डाले। यहाँ पर एक नुक्ते की बात ये कि मामूली चूंटी भी जानती है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है। अगर उससे मालूम ये होता कि सुलेमान अल्लाह के नबी है तो ये बात ना कहती। और ला यशऊरून क्यों कहा उसने? इसलिए कहा कि उसको मालूम है कि अल्लाह के अलावा कोई गैब की बात नहीं जानता, ना नबी गैब की बात जानते हैं, ना अल्लाह के वली गैब की बात जानते हैं, ना फरिश्ते अल्लाह की गैब की बात को जानते हैं। इसलिए कहा कि सुलेमान को मालूम नहीं होगा यहाँ पर हमारा जो है हमारी बस्ती हमारा घर यहाँ पर मौजूद है। ऐसा ना हो कि ला इल्मी में, अगर उनको मालूम होता तो हमें नहीं ऐसा खुलते। वो लोग ला इल्मी में ना जानते हुए तुम्हें रौब ना डाले। जब ये बात सुलेमान सलाम ने सुनी, क्योंकि वो तमाम जानवरों की बोलियां समझते थे, तमाम परिंदों की बोलियां उनको आती थी, तमाम जानवरों से बातें किया करते थे। जब चूंटी के अल्फाज को उन्होंने सुना तो फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, चूंटी के इस तरह के अल्फाज से वो मुस्कुरा दिए और साथ में अल्लाह की तारीफ बयान फरमाने लगे। कहा रब्बी औज़िनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ है जिसने मुझे जो है इन तमाम चीजों को सिखाया है, जो बहुत ही ज्यादा मेहरबानी करने वाला और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वाला है। उसके बाद तमाम लोगों को जमा किया, सारे परिंदे एक मैदान में जमा हो गए, इंसान जमा हो गए, जिन्नात जमा हो गए। जब तमाम लोगों का जायजा लिया, अल्लाह ने फरमाया फतफक्कत तैर, उन्होंने तमाम परिंदों का जायजा लिया, कौन कौन परिंदे मौजूद है। फकाला, उसके बाद कहा माली ला अरल हुदहुदा, क्या बात है हुदहुद परिंदा नजर नहीं आ रहा है, तमाम परिंदे मौजूद है, हुदहुद कहाँ है। हम काना मिनल गायब, क्या वो यहाँ पर गायब है, हाजिर नहीं हुआ मेरी दावत पर। उसके बाद कहने लगे लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको सख्त अजाब दूंगा या उसको मैं जुबान कर डालूंगा, या वो मेरे पास कोई बड़ी खबर लेकर ही आना। अगर वो आज मेरे दावत में नहीं आया, मेरे बुलाने पर हाजिर नहीं हुआ, इस ना आने की वजह से या तो मैं उसको अजाब दूंगा, सख्त अजाब दूंगा, या उसे मैं जुबान कर डालूंगा, या उसके लिए बचने का चांस उस वक्त है जब वो मेरे पास जो है कोई बड़ी खबर लेकर आना। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया फमकसा गैर बईद, अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक जो है हुदहुद परिंदा आया। आने के बाद सुलेमान सलाम ने जब उससे पूछा कि तू कहाँ था, तो उसने क्या कहा, ऐ सुलेमान, मैं आपके पास ऐसी खबर लेकर आया हूँ आपको बेमालम तो जो खबर आपको भी नहीं है। मैं आपके पास एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ जिस बात की इत्तला आपको भी नहीं है। मैं आपके पास जो है सबा जो इलाका है, सबा एक इलाका था, एक मुल्क था, वहां की बड़ी खबर लेकर आपके पास आया हूँ। वहां पर मैंने देखा कि इन्नी वजदतु इम्राअतन, वहां पर मैंने एक औरत को देखा, जो औरत वहां की हुक्मरान है और उसके लिए एक बहुत बड़ा अर्श है, वरहा अर्श नज़ीर, एक बड़ी औरत है जो वहां की रानी है, वहां की मलिका है, उसका बड़ा कफ है, उसका बड़ा अर्श है और वो वहां की हाकिम भी है। और मैंने वहां पर देखा कि वजदतुहा व कौमुहा, वहां पर पाए जाने वाले इंसान जो है शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन किया हुआ है और वो सारी की सारी कौम जो है सूरज की इबादत करने वाले हैं। ये जुबल शम्सी, वो सारी कौम जो है सूरज की इबादत करने वाले हैं। मैंने इन तमाम चीजों को वहां पर देखा है। जब ये सारी बातें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उसके बाद कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तू सही है या गलत है। फरमाया सनंजुरु असदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, तू जो खबर लेकर मेरे पास आया है इसकी मैं तहकीक करूंगा कि तू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, एक खत भी किताब ही, उन्होंने कहा उस हुदहुद परिंदे से जा, मेरा ये खत है लेकर जा और उस मलिका के दरबार में ले जाकर उसके सामने छोड़ दे। फालकी इलैहि, जब मलिका अपने दरबार में बैठी रहेगी, उसकी रियाया के सामने वो मौजूद होगी, उसके सामने तू मेरा खत ले जाकर दाखिल कर दे, वहां पर डाल देना। फंजुर मादा यरजिऊन, और उस वक्त वापस आना जब वो तमाम बातें उस
خط کے بارے میں بیان کرے کہ کیا کیا معاملہ ہوا ہے، وہ ساری باتیں میرے پاس لے کر آئے گا تبھی تو بچ سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا وہ ہدہد پرندہ ان کا خط لے کر پہنچا، اور آنے کے بعد جو ہے اس خط کو ملک سبا جس کا نام بلقیس آتا ہے تاریخ کے اندر، اس ملکہ کے سامنے وہ خط کو ڈال دیا۔ اب ملکہ نے درباریوں سے کہا یا ایھا الملؤ، اے میرے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک خط آیا ہوا ہے جو ایک بزرگ آدمی کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط اس کے نام سے ہے جو اللہ ہے رحمان اور رحیم ہے۔ اس خط کے بارے میں ملکہ نے تمام لوگوں سے سوال کیا، اے میرے درباریوں افتونی فی امری، اب میرے پاس ایسا خط آیا ہوا ہے، اس میں توحید کی دعوت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورج کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اب بتاؤ کہ ہم مجھے کیا کرنا چاہیے؟ درباریوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا نحن اولی قوہ واولو باس شدید، اے ملکہ آپ گھبرائیے مت، ہم لوگ طاقتور ہیں، ہم لوگ پاورفل لوگ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں گے، ان سے جا کے مقابلہ کریں گے، یہ خط دینے والا پھر کون ہے؟ جب تمام لوگوں نے ایسا کہا تو اس ملکہ نے، اس عورت نے کیا کہا، ان الملوک، جب کبھی کوئی بادشاہ یا جب کبھی دو مملکت آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جو عزت دار لوگ ہیں وہ وہاں پر نادم ہو جاتے ہیں، یہ تمام جنگوں کا حال ہوتا ہے۔ یعنی جنگ کرنا، لڑنا حل نہیں ہے، آخر اس کے علاوہ دوسرا بھی پہل ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایسا نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ خط جو میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ خط واقعی میں کوئی اللہ کا بندہ ہے یا کوئی دنیا دار آدمی ہے، لہٰذا میں ایسا کرتی ہوں، میں جو ہے اس کی جانب ہدیے بھیجتی ہوں، بہدیت فناظرۃ الی بما یرجع، میں اس کے پاس ہدیے روانہ کروں گی، بڑے بڑے تحفے تحائف اس کے پاس بھیجوں گی، اور میں دیکھوں گی اگر وہ دنیا دار آدمی ہے، دنیا کی خاطر یا مال بٹورنے خاطر ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے تو یہ ہدیے دیکھ کر، تحفے دے کر خوش ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، تمام بڑے بڑے ہدیے تحفے جو ہے بڑی فوج کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس روانہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الیہم، یہ سارے کے سارے تحفے ہدیے لے کر چلے جاؤ، فلناتینہم بجنود، اب میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آنے والا ہوں جس فوج کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں انسان ہے، میرے پاس میرے تابع جنات ہیں، میرے تابع شیاطین ہیں، میرے تابع ہوا ہے، میرے تابع تمام جاندار ہیں، جانور ہیں، وہ ساری فوج لے کے تمہارے پاس آنے والا ہو، ایسی فوج لے کر آنے والا ہو کہ تم میں سے کوئی جو ہے بچ نہیں پائے گا، اس کا انتظار کرو۔ جب یہ دھمکی ملک سبا کو ملی، وہ سمجھ گئی کہ دنیا دار آدمی نہیں ہے بلکہ واقعی میں کوئی اللہ کا بندہ ہے اور کوئی بڑا طاقتور آدمی ہے۔ اس نے فوری دوبارہ خط روانہ کیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا ملک سبا نے خط بھیجا کہ میں عنقریب تم سے ملاقات کروں گی اور آ کر تمہارے پاس اپنے آباد کو پیش کروں گی۔ اب ادھر اللہ نے آگے فرمایا، ادھر ملک سبا اپنے ملک سے روانہ ہوئی تاکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر پہنچ جائے اور ان سے ملاقات کرے۔ یہاں پر یہ ہوا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اس کا جو تخت ہے، اس کا جو عرش ہے، اس کے یہاں آنے سے پہلے میرے پاس لا کے پہنچا دے؟ تم میں سے کون ہے؟ اس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، تمام اس میں مخلوقات تھی۔ تمام لوگوں سے سوال کیا، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس ملک سبا کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس حاضر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، قال عفریت من الجن، جنات کے اندر سے ایک بڑا طاقتور جن تھا جو بڑا پاورفل تھا۔ اس نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان آپ جب تک یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ انی علیہ لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، جیسا وہ تخت ہے ویسے ہی اسی حالت میں آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا، لیکن کب تک لاؤں گا؟ آپ جب تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
تاریخ میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے تمام درباروں کو بلا کر. جو کچھ معاملات ہوتے، جو کچھ جو ہے حکومت کے کام ہوتے، وہ سارے کام وہاں پر بیٹھ کر کرتے. تو جن نے کیا کہا، یہاں پر آپ کے بیٹھنے کا وقت کتنا ہے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی وقت ہے، اس وقت کے اندر ہی میں وہ تخت لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. لیکن وہاں پر موجود ایک آدمی نے یہ بات کہی جس کو اللہ نے کتاب علم عطا فرمایا تھا. اس نے کیا کہا؟ انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اے سلیمان علیہ السلام، یہ جن تو کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس یہاں سے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا، لیکن اس سے بھی زیادہ جلدی میں آپ کے پاس وقت تک پیش کروں گا. کتنا جلدی؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. آپ جب پلک جھپکو گے، ایک پلک کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس پہنچ جائے گا. یہ لانے والا کون تھا؟ انسان تھا. یہاں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اشرفیت کو بتایا ہے کہ جنات پر بھی قابض انسان ہے. جنات ہمارے تابع ہیں، ہمیں جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وقال الذی، وہاں پر موجود ایک انسان نے یہ بات کہی اور واقعی اس نے ویسا کیا. ان کے پلک جھپکنے کے پہلے وقت میں اس نے وہ تخت جو ہے لا کر پیش کر دیا. اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ تخت تو آ چکا ہے. جب وہ تخت حاضر ہوا، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے ایسے ایسے علم والوں سے نوازا ہے، مجھے اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی ہے. جب وہ تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کے اندر جو موجود ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جو موتیاں ہیں، اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو، کہ اس کے اندر تبدیلیاں کر دو تاکہ جب ملک سبا آئے تو دیکھتے ہیں کہ اپنا تخت پہچانتی ہے نہیں پہچانتی ہے. فرمایا کہ انہوں نے ان کے حکم پہ جو ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی گئی. ہیرا اوپر تھا، اس کو نیچے کر دیا گیا، ہیرے کے کلر تبدیل کر دیا گیا، تھوڑے بہت تبدیلیاں اس کے اندر کر دی گئی. جب وہ آئی، آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آنے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت بتانے کے لیے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک کانچ کا فرش بچھا دیا. پورا اس کے مین جو محل کا مین دروازہ تھا وہاں سے ان کے تخت تک آنے تک جو ہے کانچ کا فرش بچھا دیا اور کانچ کے فرش کے نیچے پانی کا فوارہ جاری کر دیا. جب وہ آئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ جب وہ آئی تو اس نے کیا کیا؟ اپنی جو کپڑے تھے کشفت عن ساقیہا، اپنے کپڑوں کو اٹھا لیا پنڈلیوں تک، کہیں یہ پانی کی وجہ سے میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے جواب میں کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ میری حکومت کی جو ہے شان ہے اور یہ میری اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے اس کا یہ جو ہے پاور ہے. جب وہ آئی تو شرمندہ ہو گئی کہ میں نے اتنا جو ہے کانچ کو نہیں پہچان سکا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد دربار میں جب آئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جو تخت ہے کیا تمہارا تخت ہے؟ اس نے دیکھ کر کہا، انکار نہیں کیا بلکہ کہنے لگی کأنہ ویسا ہی معلوم ہوتا ہے، جیسا میرا تخت تھا ویسا ہی لگتا ہے. انکار بھی نہیں کیا، اس بات بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں میرا تخت ہے فوری، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرا تخت نہیں ہے، بلکہ کہا کہ ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، شاید یہ میرا تخت ہو. اس سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آ کر بیٹھ گئی اور ایمان قبول کیا. اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں جو کچھ میں نے ظلم کیا ہے. واسلمت، میں اسلام قبول کرتی ہوں مع سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان علیہ السلام کی ذات پر اور سارے کائنات کے رب کی ذات پر میں ایمان قبول کرتی ہوں. تو یہ ملک سبا کا واقعہ ہے. ملک سبا کے واقعے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اتنی باتیں موجود ہیں جو میں نے بیان کی ہے. اس سے آگے کیا معاملات ہوئے، اس کے آگے کیا کیا پیش آیا، یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اب یہاں سے آگے لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں بیان کی ہیں. وہ کیا باتیں ہیں کہ بعد میں سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے نکاح کیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں باطل ہیں، ان کا کوئی جو ہے ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. اس لیے وہی باتیں کہنی چاہیے جو باتیں ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں تک باتیں بیان کی ہیں وہیں تک باتیں کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا، اور ادھر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زلیخا سے نکاح کیا تھا. یہ ساری باتیں باطل ہیں اور مردود باتیں ہیں. اور بعض قاضی
जो निकाह पढ़ाने वाले काजी हैं वो दुआ भी देते हैं। क्या दुआ देते हैं? अल्लाहुम्मा अल्लफ्ता बैना कमा अल्लफ्ता यूसुफ व सुलेखा कमा अल्लफ्ता जो है सुलेमान व बिलकिस। ये सारी दुआएं बातिल है, बेकार है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिलकिस से निकाह का कोई सबूत मिलता है, ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुलेखा से निकाह का कोई सबूत नहीं मिलता है। अल्लाह ने जो बातें बयान की है वहीं पर हमें रोक देना और उस बात पर ईमान ला लेना, ये ईमान वालों की पहचान है। अगर आदमी ज्यादा आगे बढ़ेगा तो वो उसके लिए गुमराही होगी और वो आदमी जो है अल्लाह ताला के पास सजा का मुस्तहिक होगा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नात की जो है कुछ बातें यहाँ पर जिक्र फरमाई। तो जिन्नात की जब बात आई है तो कुछ बातें आपके सामने बयान कर दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नात को इंसानों से पहले पैदा किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। व खुलिक़ल जान्नु मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया। व खुलिक़ आदम मिन मा उसिफ़ा लकुम, और अल्लाह ने आदम को उस चीज से पैदा किया जो तुम्हें बता दिया गया, यानी मिट्टी से पैदा किया। और एक मर्तबा ऐसा हुआ, अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, आप अचानक गायब हो गए। आप साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अचानक आप गायब हो गए। उसके बाद सहाबा फरमाते हैं कि हम जो है अब रात तमाम मक्का की वादियों में, घाटियों में, इलाकों में, गलियों में आपको ढूंढ रहे हैं। हम ऐसा मालूम हो रहा है कि जो आपके मुश्रिकीन मक्का ने आपको अगवा कर लिया, आपका किडनैप कर दिया गया है, आप या तो कत्ल कर दिए गए या आपको अगवा कर लिया गया। वो कहते हैं सहाबा कि हमारी वो रात सबसे ज्यादा कठिन रात गुजरी है। रात तमाम हम नबी को ढूंढते रहे, आखिर अचानक कहाँ गायब हो गए। अब नमाज फजर के बाद हम में से कुछ सहाबा गारे हिरा की तरफ जा रहे थे, वहां से हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के पास से तशरीफ ला रहे हैं। फौरी हम उनके पास पहुंचे, फरमाया या रसूलुल्लाह आप रात में अचानक कहाँ गायब हो गए थे? हमारी ये रात सबसे ज्यादा कठिन रात गुजरी है, रात तमाम आपको ढूंढने में हम गुजार दिए हैं। आपने फरमाया कि मेरे पास जिन्नात का काफिला आया था, जिन्नात का जो दावत देने वाला आदमी है वो मेरे पास आया था और उसने मुझे अपने साथ अपने कौम के अंदर ले गया। मैंने उन लोगों के सामने कुरान को सुनाया, कुरान उनके सामने पढ़ा और अल्लाह ताला की बातें जो है उनके सामने बयान फरमाई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को गारे हिरा के करीब बुलाया और बुलाने के बाद जिन्नात के जो निशानात थे, कदमों के निशानात और उनके आंख के जो निशानात थे, वो निशानात आपने सहाबा को बताए। जिन्नात के अंदर जो है 3 किस्म की अक़साम पाई जाती है। जिन्नात जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। बाद जिन्नात ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ने वाले होते हैं, इनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर किया है। जिन्नात की बात सब ऐसी है जिनका काम ही है हवा में उड़ते रहना और जहां चाहते हैं वो वहां चले जाते हैं, ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म जिन्नात के अंदर जो है वो जानवरों की शक्ल तब्दील कर लेते हैं, कहीं पर कुत्ते की शक्ल, कहीं पर सांप की शक्ल, कहीं पर बिल्लियों की शक्ल। ये सांप, कुत्ते, बिल्लियां जो होते हैं अक्सर इनके अंदर जिन्नात पाए जाते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अगर कोई सांप आपके घर में आता है तो उसे मोहलत दी जाए, उसे 3 दिन तक मोहलत दी जाए। घरों में आने वाले सांप को फौरी मारने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। कई मतलब ऐसे वाकयात हुए, एक सहाबी ने घर के अंदर आने वाले सांप को मार दिया और सांप ने पलटवार किया, वो सहाबी पे हमला किया, दोनों का इंतकाल हो गया। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उस फलां सहाबी पर रहम फरमाए कि उसने एक मुसलमान जिन को मार दिया है। और आपने हुक्म दिया कि घरों में निकलने वाले सांप को फौरी ना मारा जाए। अक्सर घरों में निकलने वाले जो सांप होते हैं वो जिन्नात होते हैं, लिहाजा आपने हुक्म दिया कि उनको ना मारा जाए। उसके अलावा तीसरी जो किस्म के जिन्नात होते हैं उनका काम ये होता है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर रहते हैं। उनमें से बाद जिन्नात मसाजिद में होते हैं, बाद जिन्नात अच्छे जो होते हैं वो बैतुल्लाह में होते हैं, बाद अच्छे जो जिन्नात हैं वो अल्लाह ताला के ऐसे मकामात पे होते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है। और जिन्नात में से बाद जो खबीस जिन्नात होते हैं, जो गलीज किस्म के होते हैं, काफिर किस्म के होते हैं, वो गंदे मकामात पर पाए जाते हैं। उसके अलावा जिन्नात का जो काफिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उन लोगों ने आपसे 2 मुतालिबात किए थे।
ایک مطالبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ جو ہے رہنے کے لیے مکانات دیجیے. انسان کو پیدا ہونے کے بعد ہمارے جو مکانات تھے اب وہاں انسان آباد ہے، اس لیے ہمارے لیے آپ رہنے کے مقامات طے کیجیے. آپ نے ان کے لیے کیا مکانات دیے؟ جہاں پر انسان آباد نہیں ہوتا، غیر آباد مقامات، کھنڈرات، پہاڑ اور بڑے بڑے پرانے درخت جہاں پر انسانوں کی آبادی نہیں پائی جاتی، وہ ان کے رہنے کے مقامات ہیں. اور دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے کھانا غذا متعین کیجیے کہ ہماری غذا کیا ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ ہڈی تمہاری غذا ہے. اور انسانوں کے جانوروں کے جو غلاظت ہے، انسانوں کے جانوروں کی جو غلاظتیں ہیں وہ تمہارے جانوروں کی غذا ہے. تمہارے جو جانور ہیں ان کی غذا، انسانوں کے جانوروں کی غذا جو غلاظت ہے وہ ان کی غذا ہے، اور تمہاری غذا جو ہے ہڈیاں ہیں، وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان لانے والے جنات کے لیے، اللہ کو ماننے والے جنات کے لیے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، قرآن کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے نیک جو جنات ہیں ان کی غذا یہ ہے. اور جو شیاطین قسم کے جنات ہیں، جو غریب قسم کے جنات ہیں، ان کی غذا کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ غذا ان شیاطین کی غذا بن جاتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. صحابہ فرماتے ہیں ہمارا یہ معمول تھا کہ جب کبھی کسی دعوت میں ہم اللہ رسول کے ساتھ پہنچ جاتے تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ کرتے. لہٰذا ہم بیٹھے ہوئے کہ آپ غذا شروع کریں گے، ہم بھی کھائیں گے. اچانک ایک چھوٹی بچی آتی ہے اور فوری کھانے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے. آپ علیہ السلام نے فوری اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا. اب اس کا ہاتھ آپ نے پکڑ لیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دوسرا آدمی فوری بھاگ کر آیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا. آپ نے اس کے بھی ہاتھ کو پکڑ لیا، آپ نے دونوں کے ہاتھ کو پکڑ لیا. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو وہ کھانا شیاطین کی غذا بن جاتی ہے. شیطان نے اس کھانے کو پانے کے لیے پہلے بچی کا استعمال کیا، اس کو بھیجا تاکہ بچی ہے اللہ کا نام نہیں لے گی، کھانے میں ہاتھ ڈالے گی تاکہ وہ کھانا ان سے ہلاک کر دیا جائے. اس کو میں نے پکڑ لیا. اب بچی پکڑی گئی تو شیطان نے اس آدمی کو بھیجا تاکہ یہ بغیر اللہ کا نام لے کے کھانے میں ہاتھ ڈالے اور وہ کھانا ان کے لیے ہلاک کر دیا جائے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو یہ بچی کا ہاتھ ہے، یہ اس آدمی کا ہاتھ ہے، ان دونوں کے ہاتھ میں شیطان کا بھی ہاتھ ہے. یعنی شیطان ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے پکڑ لیا، تینوں کا آپ نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ ہر وہ غذا، ہر وہ کھانا جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جو ہے شیاطین کی غذا ہوتی ہے، اور شیاطین جو ہے ان غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں. تو یہ جنات اور شیاطین کے بارے میں کچھ مختصر باتیں تھی تاکہ ان بارے میں بھی ہمیں اطلاع مل جائے اور ہمارے پاس علم جو ہے ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سورہ نمل کے اندر جو ہے ملکہ بلقیس کا اور سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے. اس طرح سے الحمدللہ آج کی تراویح کے اندر اور تفسیر کے اندر جو ہے 19 پارے پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور یہ اس کا فضل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے اللہ تعالیٰ ہماری تمام جو ہے باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا فرمائے، ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، ہمارے اعمال کے اندر پائے جانے والی کوتاہیوں کو، کمی کو، خامی کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں قرآن کے سورتوں کی ترتیب سیدھی یا الٹی کر کے پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ امام بخاری اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کو جو ہے آگے پیچھے کر کے پڑھنا تو یہ بالکل جائز ہے. قرآن مجید کی صورتیں، اس کی آیات آپ جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد ضم سورہ کے طور پر آپ سورہ ناس کی تلاوت کر لیجئے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ ضم سورہ کے طور پر سورہ بقرہ پڑھ لیجئے. بالکل جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کسی طریقے سے بھی قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھنا جائز ہے. لیکن بعض لوگوں کے درمیان یا ان کے پاس عقیدہ ہے
کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اگر کسی نے، بعض لوگ کہتے ہیں، اب آپ سمجھ جائے اشارے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن مجید کی آیات کو یا سورتوں کو جان بوجھ کر اوپر نیچے کر کے نماز ادا کی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دہرایا جائے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، باقاعدہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم قرآن مجید کے اندر سے تمہارے لیے جو آسان ہے وہ پڑھ لو، اس لیے قرآن کی آیتوں کو، اس کی سورتوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔